نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بے حیائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ جو آئے روز ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بے حیائی کے حوالے سے، ان کو روکنے کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ انسان کا سب سے جو بڑا دشمن ہے، جو ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ ہے شیطان مردود۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ جو شخص بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرتا ہے نا، تو شیطان اس کو کبھی بھی نیک راستے کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ شیطان ہمیشہ گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النور سورۃ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو اس کو فحشی اور منکر کاموں کا ہی حکم دے گا، یعنی بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دے گا شیطان، جو شخص شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا۔ اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کو یہ چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ تو پیارے بھائیو بے حیائی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زنا ہے یہ اتنا خبیث عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 32 میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خبیث گناہ کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا، یہ اتنا خبیث گناہ ہے۔ اور قریب جانے کی اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں اس بات کو، کہ جیسے کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی سمندر کے پاس جاتے ہیں سیر و سیاحت کرنے، تو اب بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تو والدین ان کو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ بیٹا پانی کے قریب بے شک چلے جاؤ لیکن پانی میں چھلانگ نہیں لگانی، بلکہ والدین کیا کہیں گے کہ بیٹا پانی کے پاس بھی مت جانا، پانی کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ پانی کے قریب گئے تو یہ یا خود چھلانگ لگا دیں گے یا پانی میں گر جائیں گے پھسل کر، تو پانی کے قریب جانے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس آیت میں کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جو اس کے قریب جائے گا تو وہ اس میں مبتلا ہو جانے کا اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اور پیارے بھائیو زنا کے قریب جانے سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ برا کام جو اس خبیث گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جیسے کہ جتنی بھی بے حیائی کی قسمیں ہو گئی ہیں، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا تنہائی میں، ان کے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، اسی طرح آنکھوں سے اشارے کرنا، ان کے ساتھ یعنی وہ تمام کام جو بے حیائی جو اس زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرنا بلا شرعی عذر، اسی طرح ان کی میٹھی میٹھی باتیں سننا، ان کو ہاتھوں سے پکڑنا، آپ لڑکی کے ساتھ تو مصافحہ بھی نہیں کر سکتے نامحرم لڑکی کے ساتھ۔ تو پیارے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن حکیم کے اندر واضح مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حکم فرمایا ہے۔ سورۃ النور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں مردوں کے لیے حکم ہے، اور آیت نمبر 31 میں کیا حکم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، یعنی نظروں کو نیچا کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا عورتوں کے لیے الگ حکم فرمایا، پہلے دو یہی حکم لیکن ایک تیسرا حکم بھی ہے عورتوں کے لیے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی نامحرم لڑکوں سے نا اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے محرموں کے۔ تو یہ چیز ہے، عورتوں کے لیے تیسرا حکم بھی ہے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آج پیارے بھائیو یہ جو عورتوں کی بے پردگی والا معاملہ ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے
اور یہ بہت ہی عروج پر آج ہوا ہے، بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے پیارے بھائیو۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم 6946 نمبر حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد لوگوں میں کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا فتنہ، بڑا فتنہ نہیں آئے گا جو کہ عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے سخت ہو۔ تو عورتوں کو سخت فتنہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کے بعد میں ایک حدیث چھوڑ کر جو اگلی حدیث ہے نا 6948 نمبر حدیث، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اس میں اللہ عز و جل تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، کہ لوگوں کا، اگلے لوگوں کا، اور وہ تمہیں چیک کرے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور اس کے بعد امت مسلمہ غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 دنیا سے بچ کر رہنا، یعنی دنیا کی رنگینیاں اور اس کی غفلتوں میں کھونے سے بچ کر رہنا، اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اور عورتوں سے بچ کر رہنا، یعنی عورتوں کے معاملے سے، عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے حوالے سے اٹھا تھا۔ جو بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ رونما ہوا تھا نا، وہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ تو پیارے بھائی یہاں پر فتنے سے مراد آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے ذریعے آزمائے گا۔ عورتیں بے پردگی کریں گی اور مردوں کو اللہ آزمائے گا کہ مرد کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے۔ یہ فتنہ عربی کے اندر نا آزمائش کے معنی میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو بھی قرآن میں فتنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بلا شبہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ بہت بڑا فتنہ ہے دور حاضر کا، عورتوں کی بے پردگی والا، اور اس کی مین وجہ سوشل میڈیا ہے۔ اب پیارے بھائیو مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب پیارے بھائیو اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں نکاح کی تلقین کی گئی ہے، نکاح پر بہت زور دیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب النکاح میں پہلی حدیث یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ شادی کر لیں، کیونکہ یہ ان کی نظروں کو نیچا کرنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے میں دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، شادی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، تو وہ کیا کریں کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ اس طرح ان کی شہوت جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی۔ تو جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ آج نکاح کرنا ہی نوجوان نسل کے لیے بہت مشکل بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب ایک نوجوان طبقہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ نکاح کرنا۔ اور پیارے بھائی یہاں پر دیکھیں کہ ایک شخص کو اگر بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے اگر کوئی شخص حرام چیزوں کے ڈھیر لگا دے، شراب کی بوتلیں رکھ دے، سور کا گوشت، ساری حرام چیزوں کا ڈھیر لگا دے، اور جو حلال چیزیں ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں اس کے لیے ان کو لانا، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اب اسے بھوک بھی بہت سخت لگی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایمانی کمزوری کی بنا پر اس حرام چیز میں مبتلا ہو جائے، اس کو کھا لے، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں نوجوان طبقے کو ایک چیز کی طلب ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کس چیز کی طلب کی میں بات کر رہا ہوں۔ نوجوان کنوارے جو لڑکے ہیں ان کو ایک چیز کی طلب ہے، اس میں اگر ان کو حلال ذرائع میں مشکلات پیش آئیں گی اور سارے حرام ذرائع کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں سامنے، جیسے یہ سوشل میڈیا، عورتوں کی بے پردگی والا معاملہ، ساری یعنی حرام چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، حلال چیز جو نکاح ہے اس کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے، تو پھر وہ اپنی ایمانی کمزوری کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی نوجوان طبقوں کی شادیاں کریں، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ جیسے ہی ایک لڑکا بالغ ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، حکومت کو کسی طرح کی بھی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ اتنی ایج ہو، یہ ہو، جیسے ہی بس بالغ ہوں تو ان کو نکاح کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی حرام کام میں کوئی مبتلا نہ ہو۔